لیکن یہ ایک جملہ آپ کی ساری تھکن اتار دے گا. سنو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا. کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھتے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ بولے افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، یہ بھی بخت کی بات ہے کہ ان کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت نصیب ہو جائے. وہ اتنا عظیم نبی ہے، مجھے بتاؤ اس نبی کا ذکر نہ کروں، گلی گلی چراغا نہ کروں، گلی گلی ان کے تذکروں کی خوشبو نہ بکھیروں، گلی گلی ان کے نعرے نہ لگاؤں، ان کے نام کی مالا نہ جپوں. فلاں شخص فلاں آدمی لبیک لبیک پکارتا ہوا حج کرنے آ رہا تھا، اونٹ سے گرا ہے، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، موت واقع ہو گئی، کیا حکم ہے؟ فرمایا اسے احرام میں ہی کفن دیا جائے، جنازہ پڑھو اور اس کی تدفین کر دو. اور پھر ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جب قبر سے اٹھایا جائے گا ملبین، اس کے لبوں پہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہوں گی، یہ تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا، کیونکہ جس حالت میں موت آتی ہے اسی حالت کے اندر وہ اٹھایا جاتا ہے. تو یہ حضور کا فرمان سامنے رکھنے کے بعد ذرا میرے جملوں کی طرف غور کیجئے. حسین ابن علی کا سر قاتل نے اس وقت کاٹا جب سجدے میں جھکا تھا، اور قبروں سے اٹھائے جائیں گے لیکن حسین ابن علی کا سر سجدے سے اٹھایا جائے گا. تو حسین تو آج بھی سجدے میں ہے، اتنا طویل سجدہ کسی نے نہیں کیا جو حسین ابن علی نے کیا، سر سجدے میں جھکا کے کہہ رہے ہیں مالک حسین کی قربانی. ایک صاحب آئے کہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، حضور کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اس کے بعد میں تشریف لے گئے، دروازہ کھولا تو وہ اونٹ دوسرے کنارے تھا. اس نے حضور کو دیکھا تو دوڑ لگا دی، صحابہ ڈر گئے کہ اونٹ ہے اور دیوانہ ہے. اور حضور جو ہے وہ آگے تشریف لے گئے. صحابہ تھوڑے سے بے چین ہوئے تو حضور نے اشارہ کیا کوئی بات نہیں، آنے دو اسے. وہ آیا اور اس نے اپنی پیشانی حضور کے قدموں میں رکھ دی، سجدہ ریز ہو گئے. صحابہ نے یہ منظر دیکھا تو نہال ہو گئے، پھر جذبات بے قابو ہو گئے. تو انہوں نے ایک لفظ کہا نحنو احق ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور یہ جانور ہو کے سجدے کر رہے، ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. یہ ان کی بے چینی تھی، ان کا اضطراب تھا. تو حضور نے فرمایا نہیں، سن لو، میری شریعت میں سجدہ جائز نہیں رکھا گیا، اور اگر سجدہ جائز رکھا جاتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. جس گھر میں کتا، تصویر اور جنبی یہ تین ہوں وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. کتا ہو، کسی کو غسل کی حاجت ہو اور اس کے باوجود وہ غسل نہ کرے، جنبی، اور تیسرا جو ہے وہ تصویر، جہاں یہ ہوں میرے حضور نے فرمایا وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. تو بعض گھروں کے اندر قد آدم کے برابر تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں تو ظاہر رحمت کا فرشتہ تو وہاں نہیں آئے گا. اور پھر یہ تصویر کسی تقدس معاب ہستی کی ہی کیوں نہ ہو تو پھر بھی اس سے گریز کرنے کا کہا گیا ہے. اور آج ہمارے گھروں کے اندر سکرین کے اوپر جو تصویریں چل رہی ہوتی ہیں اور جو مختلف چینلز کے اوپر چل رہا ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں برکت کہاں اڑ گئی. میاں رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں کبھی آئے نہیں تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟